ناظرین، ہمارے ساتھ اس خوبصورت سی اور قدیمی مسجد کے خطیب موجود ہیں۔ وہ خطیب کوئی خاص خطیب ہیں یا عام، یہ ابھی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس شاہی مسجد کے جو خطیب ہیں وہ کہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، کیا نام ہے اور کتنے عرصے سے یہاں پہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے قاری عبدالباسط صدیقی اور میں یہاں الحمدللہ 9ویں پشت کا شاہی خطیب ہوں۔ یہ مسجد شریف جب شہنشاہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی تو اس سے پہلے یہاں پر مسجد اور مدرسہ موجود تھا۔ جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹھٹہ جو ہے ہمیشہ علم کا مرکز رہا ہے، اور اس میں جو پہلے مدارس ہوا کرتے تھے تو وہ مدارس وہ اس پائے کے تھے کہ وہ اپنے ہر مدرسہ اپنی جگہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا، اور تاریخ میں یہ بات بالکل واضح اور مشہور ہے کہ 400 قدیمی دینی یونیورسٹیز جہاں پر موجود تھی، جہاں پر نہ صرف دینی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ عصری علوم، زمانے کے جو اس وقت مروجہ علوم تھے وہ بھی ان کو دیے جاتے تھے۔ اس میں سے اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجیز وغیرہ جو بھی مروج تھیں وہ تعلیم بھی ان کو دی جاتی تھی۔ تو اس جگہ مدرسہ اور مسجد موجود تھے۔ تو جب شہنشاہ شاہ جہاں یہاں سے گزرا تو یہاں کچھ عرصہ وہ ٹھہرا، تو اس کی مہمانی کی گئی جس سے وہ خوش ہوا، اور پھر جب یہاں سے روانہ ہوا تو اس نے اس جگہ اس مسجد شریف کی توسیع کر کے یہاں پر مدرسہ اور مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور اس طرح اس مسجد شریف کو اس نے بڑھا کر اور توسیع کر کے اس شاہ جہاں مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس جگہ وہ جو پرانی قدیمی مسجد ہے اس کی محراب آج بھی اس کا نشان شاہ جہاں مسجد کے صحن میں آپ دیکھیں گے کہ جائے نماز بنی ہوئی ہے پتھر کی، تو یہ اس مسجد کی محراب کا نشان قائم رکھا گیا۔ اور جو راہداریاں اس کی بنی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گنبد جو بنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں پوری راہداریاں ہیں، تو یہ کلاسز ہوا کرتی تھیں مدارس کے، اور یہاں پر کلاسز چلا کرتی تھیں، اور آج بھی یہ مدرسہ قائم اور دائم ہے۔ اور وہی خاندانی جو سلسلہ ہے جو یہاں پر محتمم تھے، اور اس مسجد شریف کی تعمیر میں، ان کی آرکیٹیکچرنگ میں، اس کی تمام معاملات میں جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، تو وہی سلسلہ آج بھی قائم ہے، اور وہ مدرسہ آج بھی قائم اور دائم اور جاری و ساری۔ سندھ مختلف تہذیبوں کا گھر بھی ہے اور سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ کے شہر ٹھٹھہ کی جامع مسجد شاہ جہاں مغل بادشاہ شہنشاہ شاہ جہاں نے 1054 ہجری بمطابق 1644 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ اس عالی شان مسجد کی تعمیر 3 سال کے مختصر عرصے میں ہوئی۔ مسجد کا کل رقبہ تقریباً 6316 مربع گز ہے۔ اس کی بنیادیں 12 تا 15 فٹ گہری ہیں جو پہاڑی پتھروں پر مشتمل ہے۔ مسجد کے کل 5 دروازے ہیں، جن میں ایک مرکزی صدر دروازہ اور 2 چھوٹے اطراف میں، جبکہ ایک دروازہ شمالی اور جنوبی دیواروں کے وسط میں ہے۔ شاہ جہاں مسجد، جسے گنبدوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد میں چھوٹے بڑے کل 100 گنبد ہیں، جن میں 6 بڑے اور باقی چھوٹے گنبد ہیں۔ مسجد میں کل 94 ستون ہیں اور ہر ستون تقریباً 5 فٹ چوڑا ہے۔ جامع مسجد شاہ جہاں کے ان گنبدوں کی ترتیب اور ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کچھ اس خوبی کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ شاہی خاندانی خطیب قاری حافظ عبدالباسط صدیقی صاحب کی تلاوت و خطبے کی پوری آواز مسجد میں بغیر کسی صوتی آلے کے بآسانی سنائی دیتی ہے۔ نیز اس میں ہوا کی آمد و رفت کا انتظام اس ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ پوری مسجد میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ہوا کی کمی اور تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ شاہ جہاں مسجد میں ایک وقت میں تقریباً 20,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔
ٹھٹھہ کی اس تاریخی مسجد کی تعمیر پر کل 9 لاکھ شاہ جہانی روپے صرف ہوئے تھے جو شاہی خزانے سے ادا کیے گئے تھے۔ آج بھی اس مسجد کے گنبد و مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور نمازی اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، تو ویسے آپ نے یہ ہسٹری جو ہمیں بتائی ہے کہ یہ مسجد ایسے تعمیر میں آئی، تو آپ یہاں پہ خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں یا آپ کا جو خاندان ہے یا جو آپ کی پیڑھی ہے مسجد کی دیکھ بھال بھی ان کے ہی ذمہ ہے؟ جب یہ مسجد شریف تعمیر ہوئی تو ظاہر بات ہے مسجد کا پورا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے، تو شاہ جہان بادشاہ نے اسی خانوادے کے جو بزرگ تھے تو ان کو اس مسجد شریف کی خطابت اور امامت کی جو ہے دستار پہنائی اور تولیت ان کے حوالے کی، اس پورا نظام اور انتظام ان کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں جو کہ اس کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب یہاں کام ہوا تو کام ہوتے وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ اس جگہ کی مسجد کی تعمیر میں پہلا پتھر وہ شخص رکھے گا کہ جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، کیونکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار اور اللہ والا شخص جو ہے وہ اس کی تعمیر میں حصہ لے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو کوئی بھی شخص اپنے سینے پر ہاتھ مار کر سینہ ٹھوک کر سامنے نہیں آیا کہ میں کوئی اتنا اللہ والا ہوں، پرہیزگار ہوں۔ تو یہ اعلان ہوا کہ جو بھی شخص ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رات کے اندھیرے میں جب وہ عبادت کے لیے اٹھے تو وہ اپنے حصے کا پتھر جو ادھر موجود تھے تو وہ مسجد کی تعمیر کی جگہ پہ وہ رکھ دے تاکہ صبح جو ہے مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے۔ تو جب صبح ہوئی تو اس مسجد شریف کے آدھے سے زیادہ بنیاد کے پتھر جو ہے نا وہ رکھے جا چکے تھے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بلا شبہ سینکڑوں پتھر ہوں گے یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ تقریباً 2.25 ایکڑ پر یہ مسجد محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی مدرسے کے جو اساتذہ اور جو طلباء وہ اور ٹھٹھہ کے جو بھی مقامی لوگ تھے جو نیک تھے، بزرگ تھے، ان میں حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور تقریباً کم و بیش 3000 کے قریب مزدور ایک ایک وقت میں بھی کام کرتے تھے ادھر۔ اور اس مسجد شریف کی تعمیر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کے حافظ ہوا کرتے تھے وہ اس سپارہ ایک پڑھتے تھے اور ایک اینٹ رکھتے تھے، ایک سپارہ پڑھتے تھے ایک اینٹ رکھتے تھے، اس طرح بڑے جذبے کے ساتھ۔ اور جو علماء ہوتے تھے وہ احادیث مبارکہ کا ورد کرتے تھے، یعنی ذکر الہی کی جو ہے مشغولی میں یہ مسجد شریف بڑے جذبے کے ساتھ تعمیر ہوئی، اور اس طرح اس مسجد شریف کی تعمیر ہوئی، اور 9 لاکھ روپے شاہ جہانی اس وقت کے اس میں تعمیر میں خرچ ہوئے۔ جب اس تعمیر اس کی مکمل ہو گئی تقریباً 3 سال کے عرصے میں اس مسجد شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو جب آڈٹ ہوا تمام انتظامی اور مالی معاملات کا، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص کی جو ہے تنخواہ وہ واپس آ رہی ہے، یعنی اس نے تنخواہ نہیں لی۔ تو جب یہ انکوائری ہوئی، معلومات کی گئی، تو پتہ چلا کہ جو وہ بڑے حضرت تھے جو آرکیٹیکٹ بھی تھے اور جو نگران بھی تھے تمام کاموں کے، ان کا نام حضرت عبد الرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے مزدوری نہیں لی، تو بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنی مزدوری کیوں نہیں لی جبکہ آپ کی مزدوری اس میں ہم نے مقرر رکھی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا میں نے اللہ کا گھر اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کیا ہے، اور اگر آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں تو مسجد شریف کے صدر دروازے پر مین گیٹ پر جو ہے میری قبر بنا دیجیے گا، ادھر مجھے رکھ دیجیے گا، اور یہی میری مزدوری ہوگی کہ اللہ کے نیک بندے اس میں آ کے نماز پڑھیں گے اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ مجھے حاصل ہوتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مسجد شریف کی مین گیٹ پر جہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ تو سائڈ کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، درمیان میں بڑا گیٹ ہے، صدر دروازہ ہے، تو
تو اس پر آگے جالی لگی ہوئی ہے، آپ اندر دیکھیں گے اس میں قبر بنی ہوئی ہے، اور وہ قبر جو ہے وہ انہی کی ہے، حضرت عبدالرحمن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس مسجد کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ پھر بادشاہ وقت نے انہی کو، یعنی ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو اس مسجد شریف کی خطابت اور امامت کی دستار پہنائی اور اس کا سارا انتظام ان کے حوالے کیا۔ حافظ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، اور جو اس مدرسے کے محتمم بھی تھے، انہوں نے بھی فی سبیل اللہ پوری مسجد کا کام کیا اور مدرسہ جو ہے سنبھالا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس طرح حافظ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر حافظ محمد شاکر آئے، پھر ان کے بیٹے حافظ فیض اللہ آئے، پھر ان کے بیٹے حافظ محمد شاکر آئے، پھر ان کے بیٹے حافظ عبد الرحمن عرف حافظ پیر محمد آئے، پھر ان کے بیٹے حافظ مفتی محمد حسین آئے، پھر ان کے بیٹے حافظ مفتی عبداللطیف آئے، پھر ان کے بیٹے ڈاکٹر پروفیسر مفتی حافظ عبدالباری صدیقی آئے۔ ابھی میں خادم یہاں پر نویں پشت کا یہاں پر خطیب، شاہی خطیب اور امام ہوں، اور ہمارا جو شاہی خطابت کا سلسلہ ہے وہ وہی نسل در نسل آبائی پیڑھی اور فی سبیل اللہ آ رہا ہے۔ آج بھی یہاں کی خطابت اور امامت یہاں کی جو ہے وہ گورنمنٹ سے پے نہیں لیتی، اور مسجد کی خدمت فی سبیل اللہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور مدرسہ بھی فی سبیل اللہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ اس مسجد کی خاص بات ہے کہ ہم نے اس کی ہسٹری جو نکالی، سرچ کی، تو اتنی خوبصورت مسجد، جیسا کہ ہمیں یہاں کے ساتھ آپ نے بھی بتایا ہے کہ ایک پارہ پڑھ کے، حدیث شریف پڑھ کے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس کی تعمیر میں اتنی بڑی مسجد یہ کھڑی ہے، کوئی سریا، کوئی ایسی چیز نہیں لگی، تو اور آواز بھی اس مسجد میں کوئی سپیکر نہیں ہے، بغیر سپیکر کے اس دور سے یہ آواز گونجتی آ رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا بتا دیں۔ جی، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ تعمیراتی مراحل کے یہ سارے سلسلے بہت بعد میں پیدا ہوئے، تقریباً 450 سال قبل یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ 1644 ہجری سے 1644 عیسوی سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور 1647 عیسوی میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تو تقریباً 450 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا عرصہ پہلے جو عمارت تعمیر کی جاتی تھی، تو ظاہر بات ہے سریا وغیرہ جو بھی تھا وہ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا، تو اس کی تعمیر میں سریا کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا ہے، اور یہ 5 بائی 5 کے جو ہے پلرز یہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ کم سے کم چھوٹے میں چھوٹا پلر 5 بائی 5 کا ہے، 5 فٹ چوڑا، 5 فٹ، اور جو ہے لمبا کہہ سکتے ہیں۔ تو باقی اس کی گہرائی جو ہے وہ مسجد کے حساب سے ہے۔ تو اس طرح اس مسجد شریف میں تقریباً 90 سے زیادہ اس کے پلر ہیں، اور پھر اس کے راہداریاں جو بنائی گئی ہیں، آرچز جو بنائی گئی ہیں، وہ برکس سے اس کی آرچز روکی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ اس میں چرول کا استعمال ہوا ہے، اور اندر جو ہے مسجد کے پلرز کے درمیان میں سرکنڈا بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی استعمال ہوا ہے اپنا مٹی جو ہے یہاں کی چکی مٹی یا مٹی جو ہوتی ہے سمندری، وہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ اور اس طرح اس مسجد شریف کی جو ہے تعمیر ہوئی، اور اس میں جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ اس قدر اعلیٰ پیمانے کی اور خوبصورت رکھی گئی کہ پوری دنیا میں 100 گنبد کی مذہبی عبادت گاہ جو ہے، کسی بھی مذہب سے وابستہ عبادت گاہ جو 100 گنبدوں پر مشتمل ہو، وہ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ شاہ جہان مسجد یا بادشاہی مسجد ٹھٹہ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ تو اور یہ اس قدر خوبصورت انداز میں تعمیر کی گئی یہ گنبد کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وسیع سائنس بھی موجود ہے، نیچرل سائنس جو ہے وہ بھی موجود ہے، کہ اتنی بڑی مسجد کہ اس مسجد میں تقریباً 20,000 کے قریب لوگ ایٹ اے ٹائم نماز ادا کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں مسجد پوری فل ہوتی ہے۔ آپ کو دعوت ہے کہ آپ رمضان شریف کا جمعۃ الوداع ادھر آ کر وزٹ کریں اور مسجد شریف میں نماز پڑھیں۔ تو اس میں پوری مسجد فل ہوتی ہے، باہر تک لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس کی خوبی یہ ہے کہ جب ممبر یا محراب کی طرف پیش امام یا خطیب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ جب وہاں تلاوت کرتے ہیں یا وہاں سے اذان دی جاتی ہے،
تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ان گنبدوں میں آواز جو ہے وہ گونجتی اور سفر کرتی آگے بڑھتی ہے، اور آخری جگہ کھڑے ہوئے آدمی تک یہ آواز بآسانی پہنچتی ہے، اور مسجد کے ارد گرد تک بھی یہ آواز باہر تک بھی جاتی ہے۔ اور اس طرح اس مسجد شریف کے ایک تو گنبد 100 ہیں، 100 گنبد ہیں۔ اچھا 100 گنبد جو ہے گنے نہیں جا پاتے، کبھی کم گنے جاتے ہیں، کبھی زیادہ گنے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے الحمدللہ، ہم چونکہ اس کی تاریخ کا حصہ ہیں تو ہم نے اس کے کئی بار 100 گنبد گنے ہیں۔ تو اس میں ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے 100 ناموں کی نسبت سے اس کے 100 گنبد رکھے گئے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہر گنبد جو ہے وہ اللہ کے اس مبارک اور نام کی برکت سے اس کے نسبت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے 5 گنبد بڑے ہیں، مین مرکزی گنبد جو ہے ایک آگے موجود ہے، اس کے سائڈوں میں نسبتاً یعنی درمیانے درجے کے 2 گنبد، اور جو 2 گنبد بڑے بالکل مشرقی سائڈ پر 2 بڑے گنبد موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بالکل سینٹر میں دیکھیں گے رائٹ اور لیفٹ پر 2 گنبد شمالاً اور جنوباً اس کے موجود ہیں۔ تو جب اور اس کے درمیان میں سارے گنبد آپ چھوٹے چھوٹے گنبد دیکھیں گے۔ جب محراب کی طرف سے آپ تلاوت کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو وہاں سے جب ویوز آف ساؤنڈ جب سفر کرتی ہیں، ہوا کے دوش پر جب سفر کرتی ہوئی گنبدوں میں گونجتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں، تو پھر سینٹر والے جو شمالاً جنوباً جو 2 بڑے گنبد ہیں ان میں آ کر وہ آواز اور وہ ہوا جو ہے وہ مرتکز ہوتی ہے اور اس طرح ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ پھر وہ اگلا سفر آگے شروع کرتی ہے اور آخری آدمی تک وہ پہنچ جاتی ہے، جو درمیان میں اتنا بڑا صحن ہونے کے باوجود پھر جو ہے وہ آواز اور وہ ہوا جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی ایک لاجک ہے اور سمپل سائنس ہے جو اس وقت نیچرل سائنس ہم کہہ سکتے ہیں استعمال کی گئی۔ اور ایک تو گنبد آپ یہ دیکھیں، اور دوسرا آواز کا پہنچنا اس کا ایک خوبی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسجد شریف اس طرح تعمیر کی گئی کہ ظاہر بات ہے 350-400 سال پہلے 450 سال پہلے کوئی الیکٹرک یا الیکٹرانک چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، کرنٹ یا اس کے جو بھی معاملات تھے وہ بعد میں پیدا ہوئے، ریسرچز یہ ساری بعد میں ہوئی ہیں۔ تو اس پوری مسجد میں پنکھا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی، پنکھا نہ ہونے کے باوجود پوری مسجد جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، ہوادار ہے، کہیں پر بھی گھٹن نہیں ہے۔ اور یہ اس کی جو ہے فزیکل خوبیاں ہیں، آرکیٹیکچرل جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی خوبیاں ہیں۔ اور اس کی باقی جو خوبصورتی ہے وہ تو سبحان اللہ وہ اپنی جگہ وہ الگ ہے کہ اس کی جو کاشی کے کام ہیں، جو اس کے جو بناوٹ کام ہے، تو اس میں جو کاشی لگی ہے وہ کاشی کے ذرے لگائے گئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا پھول جو ہے وہ ایک جگہ کاشی پہ لگا کے اور پوری پلیٹ جو ہے ادھر لگائی گئی نہیں، بلکہ آپ گہرائی میں دیکھیں گے کہ کاشی کے جو پھول بنے ہوئے ہیں وہ الگ الگ ریزہ ہے پھول، اور اس کو جو ہے فٹ کر کے اس کو یعنی پوری کاریگری کے ساتھ اس کو لگایا گیا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ اس کی جو ایک ہے خوبصورتی اس میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، آپ نے ہمیں اتنی تفصیلات کے ساتھ مسجد کی پوری ہسٹری اور اس کی پوری ڈیٹیلز بتائی۔ جسے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سی تاریخ اور بہت سی ہسٹری موجود ہے۔ ایسی ہی ایک تاریخی جگہ پہ ہم موجود ہیں جو یہاں کی شاہ جہاں مسجد ہے، اور یہ مسجد ٹھٹھہ شہر کے اندر موجود ہے۔ اس مسجد کے مشہور ہونے کی وجہ
यहाँ इसके 100 गुंबद हैं जो अपने इन गुंबदों की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक नाम और अपना मकाम रखती है। इसके अलावा आपको इस मस्जिद की ख़ास बात बताते चलें कि यहाँ पूरी मस्जिद हमने विज़िट की है, पूरी मस्जिद एक्सप्लोर की है। इस मस्जिद में कोई पंखा, कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मस्जिद उतनी ही पुरसुकून, उतनी ही ठंडी है जितनी आजकल की एयर कंडीशनर मस्जिद होती हैं या जितना आजकल की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई मसाजिद हैं। आपको बताते चलें कि इसकी तामीर में 9 लाख जो हैं वो शाही ख़जाने से इस्तेमाल हुए थे उस वक्त, और इस मस्जिद में 20,000 नमाज अदा कर सकते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी इंदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देसी टीवी USA या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvusa.com।